اہم ترین بات کیا ہے توجہ کیجیے گا. دیکھیں یہ مسئلہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں, تاریخی مسئلے کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے, تاریخ میں بہت سارے ہمارے یہاں ایسی باتیں جو بیان نہیں ہونی چاہیے, اختلافی ہے, صحیح ہے اختلافی ہے, کوئی بات نہیں, ضرورت نہیں بیان کر کے مومنین کے اذہان کو مشوش کیا جائے, اس کو چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک مسئلہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے, نہیں بلکہ اہم سے زیادہ لفظ استعمال کروں, بنت رسول سلام اللہ علیہا کی وصیت کے برخلاف ہم عمل کر رہے ہیں. عجیب بات کہی میں نے, بنت رسول کی وصیت کے برخلاف ہم ایک کام کر رہے ہیں. یعنی جو بنت رسول سلام اللہ علیہا کی ایک وصیت تھی, خواہش تھی, دور اندیشی تھی, عصمت کا جو انہوں نے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وصیت کی تھی, ہم اس وصیت کو معذرت کے ساتھ عمل نہیں کر رہے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بنت رسول سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کا مسئلہ. بنت رسول سلام اللہ علیہا کی قبر, آج ہمارے کسی بچے سے پوچھیں بنت رسول سلام اللہ علیہ کی قبر کا ہے, اب یہ ایک المیہ ہے یہ, ان علیا دفن فاطمہ سلام اللہ علیہا لیلا اوسط الفاطمہ. جناب زہرا سلام علیہ وصیت کرتی ہے, کیا وصیت کرتی ہے؟ کہ میری قبر کو مخفی کر دیا جائے, چھپا دیا جائے. تین اقوال ہیں, تین نظر ہے مسلمانوں کے درمیان. ایک ہے نظریہ جو مسلمانوں کی نظر ہے, وہ کیا ہے؟ بنت رسول کی قبر کہاں ہے؟ بنت رسول کی قبر بقیع میں ہے. بنت رسول کی قبر بقیع میں ہے. کون سی قبر؟ کہاں قبر؟ ویسے تو بتاتے نہیں ہیں, ویسے تو نہیں بتائیں گے آپ کو, لیکن اگر آپ پوچھیں بنت رسول کی قبر کہاں ہے تو آپ کو بتا دیں گے. کیوں؟ اس سے ان کا الو صحیح ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنت رسول کی مظلومیت پر پردہ پڑتا ہے, یہ فوٹو وغیرہ آتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو بنت رسول کی قبر وہ چار ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبریں ہیں, امام حسن علیہ السلام, امام سجاد سلام اللہ علیہ, امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. ان چار قبروں کے آگے ایک قبر بنی ہوئی ہے, قبر فاطمہ سلام اللہ علیہ. اب درست ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر, لیکن کون سی فاطمہ سلام اللہ علیہ؟ یہ امیر المومنین کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. پہلا قول قبر بنت رسول سلام اللہ علیہ سے متعلق جو ہمارے پاس موجود ہے, مسلمانوں کا قول ہے, وہ ہے جنت البقیع. لیکن کوئی شیعہ مستند نہیں ہے, روایت نہیں ہے, فقیہ نہیں ہے, عالم نہیں ہے کہ جس سے اس قول کو کہو کہ بنت رسول سلام اللہ علیہ بقیع میں دفن ہے. ہاں ایک روایت ہے ہمارے پاس. وہ کیا ہے روایت؟ وہ کرو نا بیان تو پھر مزہ آئے. وہ کیا ہے روایت؟ وہ روایت یہ ہے کہ چونکہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ جانتے تھے, کیونکہ رات کو دفنایا ہے, لہذا مخالفت تو ہوگی مخالفین کی طرف سے. لہذا کیا ہوا؟ لہذا توجہ کیجیے گا, امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے, دیکھیں مظلومیت اہل بیت کو ذرا ملاحظہ کیجیے, مظلومیت امیر المومنین. واقعا میں کہتا ہوں کہ یہ ایام جہاں بنت رسول کی مظلومیت کا تذکرہ ہے, وہاں امیر المومنین کی غربت اور مظلومیت کا تذکرہ سنیے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے رات کو بنت رسول سلام اللہ علیہ کو تشییع جنازہ کیا. بقیع میں راتوں رات 40 قبریں کھودی گئی. یہ امیر المومنین کی مظلومیت ہے, 40 قبریں کھودی گئی. ظاہر ہے یہ شخص بھی جانتا تھا, یہ سارے افراد جانتے تھے. دیکھیں بنت رسول, میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی, مسلمان بنت رسول سلام اللہ علیہ کے بارے میں انتہا سے زیادہ حساس ہے, امیر المومنین سے زیادہ حساس ہے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے زیادہ حساس ہے. صرف اور صرف ان کی مظلومیت یہ ہے کہ ان تک صحیح تاریخ نہیں پہنچی, لیکن اگر ان تک صحیح تاریخ پہنچ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ شک و تعامل کریں, کیونکہ بنت رسول سلام اللہ علیہ, توجہ کیجیے گا, یہی ایک وجہ ہے, یہی ایک وجہ ہے کہ بنت رسول سلام اللہ علیہ ہمیں آگے آگے نظر آ رہی ہیں. امیر المومنین سلام اللہ علیہ, میں ایک جملہ کہتا ہوں اور جس کی تائید میں میں کئی مرتبہ دلیلیں بھی پیش کر چکا ہوں, وہ جملہ یہ کہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک, حتیٰ وہ دور خلافت امیر المومنین جو 4-4.5 سال کا تھا, امیر المومنین سلام اللہ علیہ اپنے پورے 30 سال تقیے میں گزارے ہیں. یہ غربت اور مظلومیت امیر المومنین ہے. اور آج امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو جو چوتھا خلیفہ مانا جاتا ہے, اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی یہ تاریخی اسٹریٹجی یہ نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ کیا حال ہوتا.
لہذا امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہمیشہ جو ہمیں پیچھے نظر آتے، لیکن بنت رسول سلام اللہ علیہ، لہذا قبر کے اعتبار سے 40 قبر کھودی گئی. صبح ہوئی، چونکہ شہادت تو دن میں ہو چکی تھی، شہادت دن میں ہو چکی تھی. مسلمان آئے تو ابو ذر نے کہا کہ نہیں، ابھی جو کہ وہ تدفین نہیں ہوگی. بھیج دیا. رات ہوئی، اس کے بعد یعنی ظاہراً دن میں شہادت ہوئی تھی، لیکن بہرحال مسلمان آئے، بھیج دیا ابو ذر نے. راتوں رات بنت رسول سلام اللہ علیہ کی تدفین ہو گئی. صبح ہوئی، دیکھا مسلمانوں کے 40 قبریں ہیں. وہ مسلمانوں میں تو کوئی جرت نہیں تھی، لیکن جرت دکھانے والے مسلمانوں پر ایک مرتبہ آگے آئے اور کہا کہ ہم دیکھیں، یہ مظلومیت دیکھیں، یہ مظلومیت دیکھیں. کہا کہ ہم تمام قبروں کو نبش کریں گے، نبش قبر یعنی کھودیں گے. اب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جلال میں آئے. روایت عجیب جملہ ہے، آنکھیں سرخ، منہ سے جاگ نکل رہا ہے، خیبری کرتا پہنا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک بار امیر المومنین سلام اللہ علیہ اما حقی فترکتہ مخافۃ ارتداد الناس عن دینہ. کہا میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا، لیکن اما اپنا حق چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا امیر المومنین نے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کیوں امیر المومنین خاموش تھے. ایک وجہ یہاں پر امیر المومنین نے بتائی. اب یہ پوری ایک تاریخی تجزیہ اور تحلیل ہے کہ جس کو تجزیہ کیا جائے کہ کیوں امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنا حق چھوڑا تھا. لیکن یہاں پر ایک وجہ بیان کی، مخافۃ ان یرتد الناس عن دینہ، صرف اس خوف سے کہ اگر میں تلوار نکالتا تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مرتد ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اسلام عزیز ہے، توحید عزیز ہے، رسالت عزیز ہے، لہذا میں نے اپنی ولایت، اپنی ظاہری ولایت کو چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا میں نے. وَأَمَّا قَبْرُ فاطمۃ الزہراء لو حجر منه لو حول منه حجر لَأَسْعَيَنَّ الْأَرْضَ مِنْ دِمَائِكُمْ. جلال دیکھیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ ابھی تک تقیہ میں تھے، ابھی تک تقیہ میں تھے امیر المومنین، اپنی تلوار نکالے ہوئے، اور کہا کہ اگر قبر بلکہ نہیں کہا قبر فاطمہ سے، اگر قبر سے ایک پتھر بھی ہلایا گیا، لو حول منه حجر، ایک پتھر بھی اگر اٹھایا گیا، لَأَسْعَيَنَّ الْأَرْضَ مِنْ دِمَائِكُمْ، میں قبرستان بقیع کو کی زمین کو تمہارے خون سے پھوڑ کر دوں گا. یہ ایک روایت ہے. اب اسے کہاں پتا چلا کہ امیر المومنین سلام اللہ نے بقیع میں دفنایا تھا؟ نہیں، 40 قبریں کھودی تھی، درست. اس کے مقابلے میں 2 قول اور ہیں. وہ 2 قول کیا ہیں؟ ایک قول ما بین القبر والمنبر، اس میں ہمارے پاس روایت موجود ہے. ما بین القبر والمنبر، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے درمیان جو جو ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے، جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک روایت یہ ہے. اور تیسری روایت کیا ہے؟ تیسری روایت ہے بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر.